السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا مرسلین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی آخر کلامنا۔ عزیزان محترم، اللہ کا کرم، اللہ کا احسان نے اللہ نے ہمیں آج کی مبارک رات نصیب فرمائی۔ یہ رات بہت ہی برکتوں والی رات، رحمتوں والی رات اور مغفرت والی رات ہے۔ بہت ساری حدیثوں میں اس رات کے بارے میں ذکر آیا ہے۔ اور اس میں ایک جماعت ہے جو اس کا سراسر انکار کرتی ہے، اس کی فضیلت کا، کہ آج کے رات کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے۔ اور ایک جماعت ہے اس رات کو شب قدر کے برابر فضیلت دے دیتی ہے۔ اور اس میں درمیانی ایک جماعت ہے، اسے کہاں پر رکھنا ہے، کون سی فضیلت دینا ہے، اس کو وہ فضیلت دیتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے آ رہی ہے، اور ایک صحیح جماعت ہے۔ احادیث میں اس کا بہت سارا ذکر آیا ہے۔ جتنے بھی محدثین گزرے ہیں، محدثین کہتے ہیں جو حدیث کو چن کر چھانٹ کر ان کے راویوں کو دیکھتے ہیں، ان کے یہاں تک کہ ان کے ذہنوں کو بھی دیکھتے ہیں، ان کا ذہن کیسا ہے، کمزور ہے یا قوی ہے، بعد میں جا کر وہ حدیث کو کتاب میں لکھتے ہیں۔ اگر روایت کرنے میں ایک راوی اگر کمزور ہیں ذہنی اعتبار سے، تو وہاں پر لکھ دیے ہیں کہ یہ راوی جو روایت کی ہیں تھوڑا کمزور ہیں، بھلاٹ ہے ذرا ان کو۔ اور یہ بھی لکھ دیے ہیں کہ ایک راوی جو روایت کرنے والے ہیں، حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، انہوں ذرا زیادہ بولنے والے ہیں، زیادہ بولنے والے تھے، ذرا ملا کو بولنے والے تھے، تو وہ بھی لکھ دیے ہیں۔ ایسا علم، ایسا حدیث ہمارے پاس چن کر چھان کر ہمارے سامنے آئی ہے۔ بڑی محنتوں کے بعد ایک حدیث کو تلاش کرنا معمولی بات نہیں ہے۔ حدیث کا علم لینے کے لیے ائمہ علماء دور دور کا سفر کرتے تھے، ایک حدیث کو معلوم کرنے کے لیے لمبا لمبا سفر کیا کرتے تھے۔ اگر معلوم ہوا کہ ایک حدیث فلاں صاحب کو معلوم ہے، فلاں صحابی کو معلوم ہے، تو کئی ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے طے کر کے وہ حدیث کا علم حاصل کیے، ایک حدیث۔ تب جا کر یہ ہمارے سامنے جو کل چھوٹے چھوٹے بچے احادیث پیش کیے، چھوٹی چھوٹی احادیث پیش کیے ہیں، ہمارے سامنے آئی ہیں۔ اپنا جان مال لگا کر، ساری چیزوں کی قربانی دے کر یہ دین ہمارے پاس آیا ہے، یہ حدیث کا علم ہمارے سامنے ہے، کتابیں، حدیث کی کتابیں ہمارے پاس آئی ہیں۔ اب آسانی سے کہہ دیتے ہیں، اب بہت ساری ایک جماعت ہے بڑی آسانی سے کہہ دیتی ہے کہ یہ کوئی اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی اس کی وقات نہیں ہے۔ ایک ضعیف حدیث میں ضعیف کر کے آتا ہے، ضعیف اور موضوع
موضوع بولتے ہیں، من گھڑت باتیں اپنی طرف سے بول دیے ہیں سو موضوع. ضعیف، ایک راوی کمزور ہیں، ذرا بھلاٹ، تھوڑا بھلاٹ آ گئی، شک کر بولتی ہے کہ نہیں کی، اس طرح سے بھلاٹ، اسے ضعیف بولتی. فل ضعیف نہیں، ضعیف یعنی کمزور حدیث بول کر. تو اس فضیلت والی رات کے بارے میں 10 احادیث ایسے ہیں، کہتے ہیں 10 احادیث ایسے ہیں جن کو ضعیف کہا جاتا ہے. اور ایک ضعیف کو سارے علماء مل کر، ساری امت مل کر اس کو چلا رہی ہیں، لے رہی ہیں، پہلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے، تو اس کو ضعیف بھی نہیں کہتے، اس کو ضعیف بھی نہیں کہتے. لیکن ایک جماعت جو ہے امت کے درمیان، جو امت عبادت میں لگی ہوئی ہوتی ہے، ان میں شک پیدا کر دیتی ہے، ڈاؤٹ ہے کہ نہیں. جو عبادت کرنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی ڈاؤٹ شروع ہو جاتا ہے، کیا یہ لوگ دیکھ رہے، یہ لوگ اس طرح سے بول رہے ہیں کہ اس کی کوئی فضیلت ہی نہیں، آج کی رات کوئی رات ہی نہیں ہے. تو ڈاؤٹ شروع ہو جاتا ہے. اب کیا کرنا، انہوں دیکھے تو ایسا بول رہے ہیں، انہوں دیکھے تو ایسا بول رہے ہیں. تو یہ پہلے سے چلتا ہوا رہا ہے. ایک تو کیڑا رہتا ہے جو کیڑا کرتا، انگلی کرتا رہتا ہے وہ، اور لوگوں کے بیچ میں کیا ہے، انگلی کر کے خاموش تماشا دیکھتا رہتا ہے، اور وہ سامنے نہیں آتا، وہ لوگوں کے سامنے نہیں آتا ہے. ایسا ہی یہ لوگ جو ہیں امت کے بیچ میں، امت کے درمیان تفرقہ پیدا کر دیتے ہیں، دوری پیدا کر دیتے ہیں. دیکھو آج کی رات، فضیلت والی رات پہلے سے آ رہے ہیں، ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں، تابعین، طبع تابعین، صحابہ سب اس فضیلت کو مانتے تھے. مسجدیں بھری ہوئی نظر آتی تھیں، مسجدیں بھری ہوئی نظر آتی تھیں، بچوں کا شور غل ہوتا تھا. آج اس رات کو عید کی رات کے جیسا بناتے تھے، حالانکہ عید نہیں ہے ہماری، ہے عید کی رات نہیں ہے، فضیلت والی رات ہے، برکت والی رات ہے. ہاں احادیث میں یہ بھی ہے کہ یہ کوئی اجتماعی عبادت کی والی رات نہیں ہے، اجتماع مل کر عبادت کرنے والی رات نہیں ہے، انفرادی اکیلے اکیلے عبادت کرنے والی رات ہے. یہ دعا قبول ہونے والی رات ہے. آج کی رات دعا قبول ہونے والی، فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہونے والی رات ہے. آج اللہ کی رحمت تقسیم ہونے والی رات ہے. یہ پہلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے، پوری امت اس پر متفق ہے، لیکن چند لوگ اس کو سرے سے کوئی فضیلت ہی نہیں دیتے، شروع سے فضیلت ہی نہیں دیتے، مانتے ہی نہیں اس کو. اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں، امت کے بیچ میں کیا ہے، تفرقہ پیدا کر دیتے ہیں، لوگوں کے درمیان کیا ہے، شک پیدا کر دیتے ہیں. اسی لیے آج مسجد بالکل خالی نظر آ رہی ہے. اور ایک لوگ ہیں، ایک جماعت ہے جو اسے اتنا بڑا دیتے ہیں، اتنا بڑھاوا دے دیتے ہیں، اتنی فضیلت دیتے ہیں کہ شب قدر جیسے رات بنا دیتے ہیں. یہ بھی صحیح نہیں ہے. شب قدر بہت اونچی رات ہے، وہ ایک الگ رات ہے، اس کی ایک الگ فضیلت ہے، جس میں قرآن مجید مکمل طور پر آسمان لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں نازل ہوا. اب جو میں سورہ دخان کی آیت پڑھا، میں حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. یہ سورہ دخان کی آیتیں ہیں. یہ بھی شب قدر ہی کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے، شب قدر ہی کے بارے میں یہ آیت ہے. لیکن اس میں سے چند صحابہ، چند مفسرین، چند اسے شب برات میں بھی شامل کرتے ہیں. یعنی یہ رات کیا ہے، شب قدر، شب برات ہی کے بارے میں نازل ہوئے، اس طرح سے بولتے ہیں. حالانکہ اس میں سے مفسرین کی دو جماعتیں ہوئیں، مفسرین کی دو جماعتیں ہو گئیں. اب مشورہ ہوا، آپس میں بات چیت ہوتی ہے، اب رائے رکھتے ہیں، اپنی بات کو یہاں پر رکھتے ہیں. تو مفسرین جو بھی فیصلہ لیتے ہیں قرآن حدیث کی بنیاد پر دور دور کا سوچ کر کیا فیصلہ لیتے ہیں. اور ان میں سے چند کیا بولتے ہیں، اس کی فضیلت کے بارے میں بولتے ہیں، یہ آیت اس شب برات کی فضیلت کے بارے میں اتری ہے. اور چند بولتے ہیں نہیں، شب قدر کی فضیلت کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے.
اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں مفسرین میں سے. لیکن صحیح کیا ہے؟ صحیح یہی ہے کہ ہم شب برات کو مانتے ہیں. اس کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلتی ہوئی آ رہی ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی رجب کا چاند دیکھتے تو دعا پڑھتے تھے نا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یہ چاند دیکھتے وقت پڑھتے تھے. کون سا چاند؟ رجب کا چاند. بولتے رہنا آہستہ سے، ہمیں بولتے رہنا. خالی میں بولتے رہا تو بھی صحیح نہیں ہے، آپ بھی بولتے رہے تو نیند نہیں آتی. ذکر کرو زبان سے، ہمیں بھی سیکھنے کو کچھ کیا ہے مل جاتا ہے. شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. علم صحابہ بڑے بڑے ہو کر سیکھے ہیں، علم بڑی بڑی عمریں بوڑھے ہو کر سیکھے ہیں. زبان سے بول دیا تو ثواب ملے گا، کوئی نقصان نہیں ہوگا نا. تو بولو اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یہ دعا پڑھتے تھے، بہترین دعا ہے یہ. حالانکہ دوسرے مہینوں کا جب چاند دیکھتے تو دوسری دعا پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام. یہ بھی چاند دیکھنے کی دعا. دوسرا مہینوں کے چاند جب دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے تھے. لیکن جیسے ہی رجب کا چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے. کیوں؟ کچھ نقطہ رہے گا، کچھ بات رہیں گی نا، الگ دعا پڑھ رہے ہیں. اللہم بارک لنا، اے اللہ ہمارے لیے برکت عطا فرما. کس میں؟ رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں. رجب کا مہینہ لے کر دعا مانگ رہے ہیں، شعبان کا مہینہ کا نام لے کر دعا مانگ رہے ہیں. کچھ تو بات ہوگی، ہم نہ سمجھ میں نہیں آ رہا. ہماری کمزور دماغ ہمارا ہے نا، ہم نہ سمجھ میں نہیں آتا، بولے تو بھی سمجھ میں نہیں آتا. اتنا کمزور ہمیں انگلی کس کے اوپر اٹھا رہی؟ محدثین کے اوپر اٹھا رہی، علماء کے اوپر اٹھا رہی. جو ہمارے تک دین پہنچانے کا ذریعہ بنے، ان پر ہمیں کیا کریں؟ انگلی اٹھا رہی. انہوں غلطی کر رہی سو، اس طرح سے انہوں بول لے کر رہی سو. حالانکہ آپس میں مشورہ کر کے، آپس میں بات کو یہ کر کے کیا ہے، یہ ایک بات سامنے آتی ہے تو کیا ہے، مشورہ کر کے آپس میں قرآن حدیث کی بنیاد پر سامنے آتی ہے بات. رجب میں اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، رمضان تک صحیح سالم تندرستی کے ساتھ، صحت کے ساتھ ہمیں پہنچا دے. یہ دعا فرما رہے اللہ کے نبی. اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہے؟ یہ فضیلت والی رات ہے. اور فرمایا اس میں ایک رات ہے شب برات. شب برات یہ عام لغوی معنی ہے. اصل میں عرب میں کیا ہے؟ نصف من شعبان، نصف شعبان یعنی شعبان کا آدھا دن، آدھا کا ہے مہینہ. 15 رات کو نصف شعبان کہتے ہیں. نصف شعبان کا آدھا حصہ یہ ذکر آیا. شب برات عرف میں آ گیا، ہماری زبان میں شب برات آ گیا. شب برات بولتے ہیں. شب عربی زبان، شب بولتے ہیں رات کو، شب بولتے ہیں رات کو عربی زبان میں. برات فارسی کا لفظ ہے، بری ہونا، پاک ہونا برات. شب برات پاک ہونے والی رات، برات بری ہونے والی رات، گناہوں سے پاک ہونے والی رات. یہ عرف میں آ گیا. سو بولتے شب برات. حالانکہ اس کا نام کیا ہے؟ نصف شعبان. کیا ہے؟ نصف شعبان. نصف بولتے آدھے کو، شعبان کا مہینہ. تو اس کا انکار کرنے والے بہت سارے ہو جا رہے ہیں، اس کو مانتے ہی نہیں. ہاں ہم بھی نہیں مانتے. کیا ہے؟ انفرادی ہی عبادت ہے، اس میں اکیلے ہی عبادت کرنا ہے، اکیلے ہی دعا کرنا ہے، اکیلے ہی نوافل پڑھنا ہے. رمضان کا مہینہ ایسا ہے، اس میں انفرادی تراویح ہوتی ہے، اجتماعی تراویح ہوتی ہے، سب مل کر نماز پڑھتے ہیں، اس میں تراویح پڑھتے ہیں. لیکن شب برات میں اکیلے، اس میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرے گا، ہر فیصلے کو اس پر اللہ تعالیٰ نازل کرے گا. اس رات میں روزی کے فیصلے، اولاد کے فیصلے، دنیا میں کیا ہونے والا ہے وہ فیصلے آج کی رات ہونے والے ہیں. ہم نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے پورے روزے رکھتے تھے. شعبان کے مہینے میں پورے روزے رکھتے تھے اور اس کو چھوڑ بھی دیا کرتے تھے. آدھے مہینے کبھی کبھار کیا ہے، آدھا مہینہ بھی 15 دن تک بھی رکھتے تھے. یعنی امت کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہ کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں ہے.
یہ کوئی فرض کوئی واجب نہیں ہے. یہ اگر تمہاری استطاعت میں ہے تو کیا ہے جتنی تمہاری طاقت ہے اتنے کیا ہے تم عبادت کرو, روزے رکھو. یہ ہم لوگوں کو حکم دیا گیا. اور اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پوری زندگی میں قبرستان جا کر مردوں کے لیے دعا کیے ہیں. تو فقہا نے لکھا ہے کہ کبھی کبھار تم بھی جا لیا کرو, کبھی کبھار قبرستان جا لیا کرو, اسے ضروری نہ سمجھو. آج ایک جماعت ہے جو میں نے کہا کٹر ہے, وہ بھی کیا ہے اسے ضروری سمجھتی ہے, جس کی وجہ سے قبرستان کو سجاتے ہیں لائٹنگ سے. میسور میں ہمارے وہاں پر پوری رات قبرستان میں عورتوں کا ہجوم ہوتا ہے, مردوں کا ہجوم, بچوں کا ہجوم قبرستان میں. یہ لوگ کیا ہے بہت ہی ضروری سمجھتے ہیں. اور ایک جماعت تو سرے سے جاتی ہی نہیں, مانتی ہی نہیں. اس لیے ایک درمیانی جماعت جو کہ ہے فقہا نے کہا کبھی کبھار جایا کرو, جس سے کیا ہے موت کا کیا ہے یاد آ جائے گی. موت کا ہم بھی ایک نہ ایک دن آنا ہے وہاں پر, ہمیں بھی جا کر وہاں پر سونا ہے, ہماری ہی جگہ ہے وہ, ہمارا ہی گھر ہے وہ, جانا ہے. جب موت یاد آ گئی تو ہمیں آخرت کی طرف دھیان جائے گا کہ یہاں کے لیے کچھ تیاری کرنا ہے, اس گھر کے لیے کچھ تیاری کرنا ہے. کبھی کبھار جا لیا کرو, انکار مت کرو. ہاں فرض نمازوں میں سختی کرو, جو فرض ہے اس میں سختی کرو, اس میں کوئی پوچھنے والا نہیں. اگر چھوڑ رہا ہے گناہ کا کام کر رہا ہے اس میں سختی کرو. رمضان کے روزے فرض ہیں, چھوڑ رہا ہے اس پر سختی کرو. آج اکثر لوگ جو نمازوں میں آیا کرتے تھے, شب برات میں کم سے کم نمازیں پڑھا کرتے تھے, وہ سن کر کانے ان کے بھر کر وہ مسجدوں سے دور ہو گئے ہیں. آج وہ سب مسجدوں سے دور ہو گئے ہیں. کیوں؟ کبھی کبھار تبھی مسجد کو آ جاتے تھے, لیکن وہ بول کر کیا ہے مسجدوں سے وہ بھی دور ہو گئے, عبادتوں سے دور ہو گئے. اگر کبھی کبھار شب برات میں تبھی مانگ لیا کرتے تھے, اے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما, اے اللہ ہمیں بخش دے, تبھی مانگا کرتے تھے. لیکن ہمارے بولنے کی وجہ سے اس کی کوئی فضیلت ہی نہیں بول دی ایک دم تو کیا ہے وہ مسجد سے ایک دم دور ہو گئے, اسی لیے آج مسجد خالی نظر آ رہی ہے. تو میں سمجھا مسجد بھر جائے گی, جگہ بس نہیں آئے گی. بول رہے تھے جان نماز کو سامنے کر لو, مت دیکھتے ہی کیا ہے سمجھا ابھی دیکھیں گے, ابھی کیا ہے قصہ کیسا ہے دیکھ کر. عزیزان محترم, ہمیں عبادت کرنا ہے, بس آخرت کی پونجی ہے عبادت. یہ شعبان کے روزے نفل روزے ہیں, یہ نفل کا بھی ہم کا اہتمام کرنا ہے, نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہے. کیوں نوافل کا اہتمام کرنا ہے؟ کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ جب حساب لیں گے, حساب تو دینا ہی ہے, حساب کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. یہ دعا سکھلائی ہے امت کو, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اے اللہ میرا حساب لے آسان حساب تو ہے لیکن حساب میں بھی کون سا آسان حساب کون سا؟ ایک ہے سختی والا حساب, ایک مشکل والا حساب ہے, ایک آسان حساب. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھار ایئرپورٹ میں جانے والوں کو معلوم ہے کس طرح سے ان کے پاس چیکنگ آتی ہے, چیک کرتے ہیں ان کے مال کو, ان کے کپڑوں کو, ان کے بیگ کو, ان کے لگیج کو, کس طرح سے ایک ہے کس طرح سے سرسری چیک کرتے ہیں, اس کو آگے بھیج دیتے ہیں, سرسری چیک کرتے ہیں اس کو کیا ہے آگے بھیج دیتے ہیں. اور ایک ہے اس سے ایسا چیک کرتے ہیں, اس کے کپڑوں کو نکالتے ہیں, اس کے بیگ کو نکالتے ہیں, اس کے لگیج کو نکالتے ہیں, اس کے کپڑوں کو نکالتے ہیں, پورا چیک کرتے ہیں, ایک سختی کے ساتھ اس کے چیکنگ ہوتی ہے. وہیں پر اس کا آدھی موت ہو جاتی ہے. ایسا ہی آسان حساب, ویسا سرسری. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اگر اللہ تعالیٰ حساب لینے پر آ گیا, ایک سانس کا, ایک کاڑی کا ہم حساب دینا پڑے گا. ایک سانس کا, ہم جو سانس لے رہے ہیں, چھوڑ رہے ہیں ہم سانس, معمولی سانس نہیں ہے, اللہ کی نعمت ہے یہ. ایک سانس کا ہم حساب نہیں دے سکتے.
یہ سر کے بال ہیں، سر کے بال کا حساب نہیں دے سکتے. یہ جو آنکھوں کے اوپر جو بہو ہیں اس کا ہم حساب نہیں دے سکتے. جو آنکھوں پر پل کے ہیں اس کا حساب نہیں دے سکتے ہم. یہ دانت کا حساب نہیں دے سکتے ہم. اندر ہمارے جو پارٹس ہیں اس کا حساب نہیں دے سکتے ہم. ہاتھ پیر جو اللہ تعالیٰ نعمتیں دے رہا ہے، ہوائیں، پانی، یہ روزی، ہم حساب نہیں دے سکتے. اگر اللہ تعالیٰ حساب لینے پر آ گیا، کیا کیے ہیں ہم اللہ کی نعمتوں کے بدلے میں؟ ہم کون سی عبادت کیے ہم اللہ کی نعمتوں کے بدلے میں ہم، جس کی وجہ سے ہم اترا رہے ہیں، اکڑ رہے ہیں ہم؟ بس ہمیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی فضیلت نہیں ہے کچھ. ارے کم سے کم ٹوٹی پھوٹی عبادتیں تو بتاؤ اللہ کو. اللہ میری طاقت کے بقدر میں نے عبادت کی ہے، اللہ تو اس کو قبول کر لے. عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعائیں مانگیں. اللہ میں نے تیرے لیے جو سکھا ہوں وہی کیا ہوں. لیکن یہ بھی نہیں کرنا چاہ رہے. نہیں بس مجھے کچھ آتا نہیں. رحمت کب متوجہ ہوتی ہے معلوم؟ جب ہم اللہ کو بتائیں گے تو رحمت تبھی متوجہ ہوتی ہے. آئے نماز پڑھنے کے لیے اچھے کپڑے، شب برات میں کپڑے پہنا. کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ کپڑے اچھے، نماز عام طور پر نماز کے لیے اچھے کپڑے پہننا شرط ہے، پاک کپڑے ہونا شرط ہے نا. پاک کپڑے پہن کر آنا ہے نماز کے لیے. آج شب برات ہے، کیوں نئے کپڑے پہنے؟ انکار. ہاں بھائی ضرورت نہیں نئے کپڑے پہننے کی، نئے کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں. یہ پہن رہے کیوں؟ ہاں آج فیصلے والی رات ہے. اچھے کپڑے پہن کر جا کر اللہ کے دربار میں عبادت کریں. ایک صاف ستھرے کپڑے پہن کر جا کر اللہ کی عبادت کریں. کھانا کیوں پکا رہے ہیں؟ اچھا کھانا، اچھی رات ہے، برکت والی رات ہے، اچھا کھانا پکا کر کھا رہی. یہ کون سا غلط، کون سا گناہ ہو گیا؟ ہاں ضروری نہیں ہے، اسے ضروری نہیں سمجھنا. ہاں اب اسے مجبور یہ بھی نہیں. آج ہمارے گھر میں، سب کے گھر میں کھانا پک رہا ہے، کپڑے پہن رہے، ہمارے نہیں، ضروری نہیں ہے. آج ہمارے گھر میں دیکھو معمولی طور پر ہیں، جس طرح سے عام دنوں پر، ہاں جس طرح سے عام دن ہے ایسے ہی ہمارا گھر میں کھانا پکا معمولی، جس طرح سے آئے نماز کے لیے آئے. ہاں فضیلت، دل میں فضیلت ہے. ہاں آج ہمیں انفرادی طور پر اللہ سے مانگنا ہے. آج چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھے، آج چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھے. آج بچے پوچھے مجھے، کیا حضرت روزہ رکھ سکتی ہیں؟ کہ آج ہمیں چھوٹے بچے، معصوم بچے، ان کو کچھ بھی معلوم نہیں. اگر ان کو روزہ رکھنے کی عادت ہو گئی، اب سے بڑے ہو کر روزے رکھیں گے، فرض کو نہیں چھوڑیں گے. جب نفل کے عادی ہو گئے تو فرض کیسے چھوڑ سکتے؟ وہ کیسے فرض چھوڑ سکتے ہو؟ آج اگر ان کو ذہن خراب کر دیں، ان کے ذہن کو بگاڑ دیں، تو یہ بھی اس کے بھی انکار کر دیتے ہیں. کوئی فضیلت نہیں. جب سے الحمدللہ میں ہوش سنبھالا، مدرسے گیا 10-12 سال کی عمر میں، جیسے ہم استاد کے زبان سے ہمارے کانوں میں پڑا کہ شب برات شعبان کا روزہ رکھنا ہے، اس وقت سے الحمدللہ کیا ہے روزہ رکھتا ہوں آ رہا ہوں. اگر بول دیتے کیا ہی فضیلت نہیں بھی، کیا بھی نہیں، تو چھوڑ دیتا. جس کی برکت سے اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے. آج ہم بچوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں. جو بچے عادی ہونا چاہیں روزے کے، عبادتوں کے، ان کو خراب کر رہے ہیں، ان کے ذہنوں کو بگاڑ رہے ہیں، مسجدوں سے دور کر رہے ہیں. ہم بچوں کو میں سمجھایا، بیٹا دیکھ روزہ رکھنا ہے لیکن اسے ضروری نہیں سمجھنا. ہاں اور دوسروں کو بھی کچھ نہیں بولنا، میں روزہ رکھا ہوں، ہاں تم نہیں رکھے کیا، اس طرح بھی نہیں بولنا. ہاں رکھا ہوں، ہاں میں اللہ کے لیے رکھا ہوں روزہ، میری آخرت کے لیے میں روزہ رکھا ہوں، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا ہوں. اگر وہ بچوں کو بول دے نہیں بیٹا روزہ کیا بھی ضروری ہے، تو بچوں کے ذہن میں آ جائے گا. چھوٹے بچوں کا، معصوم بچوں کے ذہن ہے نا پتھر پر لکیر کے جیسا، ان کے اندر دماغ میں وہی بات بیٹھ جاتی ہے، انکار ہی کی بات بیٹھ جاتی ہے. خدارا بچوں کے ذہنوں کو مت بگاڑو. ہاں ان کو سمجھاؤ، ہاں روزہ رکھ لو، کچھ فرق نہیں. فرض روزے نہیں چھوٹیں گے، ان سے فرض روزے نہیں چھوٹیں گے. تو آج کی رات بہترین رات ہے. اللہ سے مانگو، اللہ سے دین کی سمجھ مانگو. اللہ تعالیٰ دینے کے لیے آئے گا آسمان دنیا پر. یہ قصہ کا ہر رات میں ہوگا، ہر رات میں تہجد کے وقت میں، خصوصاً آج کی رات نصف شعبان میں اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو قبول کرے گا. تو ہم صحیح معنی میں عقیدے کو صحیح کرنا ہے. عقیدے کو ہم کہیں صحیح کرنا ہے، بگاڑنا نہیں ہے.
آج فضول کاموں سے بچنا ہے. فضول کامیں جو کام میں آج کی رات کیا ہے ہمارے مسلمان نوجوانوں میں بچوں میں کیا ہے, اگر ویلنگ کرنا ہے, لائٹنگ کرنا ہے اور روڈوں میں یا پارکوں میں اپنے وقت گزارنا, اس سے روکنا ہے. اس سے اگر روکنا ہے اس سے یہ سمجھانا یہ کام کے لیے ہم نہیں ہیں, برائی پھیلانے کے لیے ہم نہیں ہیں. لیکن یہ رات بہت ہی مبارک رات ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس امت کے گنہگاروں کی مغفرت کر دیتے ہیں. اس رات میں گنہگاروں کی مغفرت ہوتی ہے. ہمارے سے کوئی گناہ ہو گیا, ہم معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں, معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ. بس ہاتھ اٹھانا ہے, ہاتھ ہی نہیں اٹھا رہے, نہیں میں معافی نہیں مانگوں گا, تو کہاں سے معاف کریں گے؟ پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا رہا ہے, پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں پلا رہا ہے. لیکن چند لوگوں کی اس وقت بھی مغفرت نہیں ہوتی. والدین کا نافرمان ہے نا, والدین کا نافرمان کی مغفرت نہیں ہوتی. اس رات میں اتنے رحیم کریم اللہ ہے, اس رات میں بھی کیا ہے والدین کی نافرمان کی مغفرت نہیں ہوتی. والدین ہمارے لیے ایک نعمت ہیں. والدین بچے چھوٹی چھوٹی بچے کیا ہے حدیثیں پڑھیں, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, باپ جنت کا دروازہ ہے. اگر ہم ماں کی خدمت کریں گے تو جنت کے مستحق بنیں گے, ماں کی بات کو مانیں گے تو ہم جنت کے مستحق بنیں گے. اور ماں کی بات کو بھی وہ کون سی بات ماننا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو. اگر وہ شرک کا کفر کا اگر حکم کرتے اس کے بعد کو, ماں کی بات کو اس وقت مان نہیں سکتے. اللہ کے خلاف, اللہ کے حکم کے خلاف ماں حکم کر رہی ہے تو اس وقت بات نہیں مان سکتے. اور باپ دروازہ ہے, جنت کا دروازہ ہے. نہیں ماں کی خدمت کرتا ہوں, ماں میرے سے پیار کرتی, باپ کو چھوڑ دیتا ہوں, جنت میں نہیں جا سکتے, جنت میں نہیں جا سکتے. جنت میں جانے کے لیے دروازہ ہونا ہے نا, دروازہ بند ہوا تو کہاں سے جائیں گے؟ جنت تو ہمارے سامنے ہے لیکن اندر جانا ہے. باپ کو ناراض کر دیے ہم. باپ بچے کے لیے کیا نہیں کرتا ہے, بچے کی خواہشوں کا دل ہی دل میں ارمان کرتا رہتا, میرا بچہ ایسا بننا ہے, میرا بیٹا ایسا بننا ہے, میرا بیٹا کامیاب انسان بننا ہے. باپ کے ہر وقت یہی تمنا ہوتی ہے, چاہے بچہ کیسا بھی ہو, بیٹا کون سا بھی ہو, باپ کی ایک تمنا ہوتی ہے, باپ کی ایک خواہش ہوتی ہے, ایک آرزو ہوتی ہے, میرا بچہ دنیا کا بہترین انسان بن سکے. یہ بولنے نہیں ہے, باپ سامنے نہیں بولتا, لیکن دل ہی دل میں اس کی تمنا ہوتی ہے, خواہش ہوتی ہے, جس کی وجہ سے اس تمنا کو بچے کو کامیاب کرنے کے لیے پوری زندگی لگا دیتا ہے. باپ پوری زندگی لگا دیتا ہے. لیکن بچے بڑے ہوتے ہی, شادی بیاہ ہوتے ہی ماں باپ کو بھول جاتے ہیں, ماں باپ کے نافرمان بن جاتے ہیں. کیوں؟ بیوی آ گئی, بیوی کو بھی نہیں چھوڑنا ہے, ماں باپ کو بھی نہیں چھوڑنا ہے, بیوی کو بھی نہیں چھوڑنا ہے, ماں باپ کو بھی نہیں چھوڑنا ہے. ماں باپ کو ماں باپ کا درجہ دینا ہے, بیوی کو بیوی کا درجہ دینا ہے, اولاد کو اولاد کا درجہ دینا ہے. تو آج کی رات میں جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. اور دوسرا جو شراب کا عادی ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. جو نشے کا عادی ہے اس کی بھی کیا ہے مغفرت نہیں ہوتی. آج کی رات آج امت کے اندر نشے کی چیزیں ایسے بھر دے رہے ہیں, چھوٹا چھوٹا بچہ شراب کا عادی ہو چکا ہے, نشے کا عادی ہو چکا ہے, لیکن اس کی روک تھام کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں نکال رہے ہیں ہم. آج کی رات میں کیا ہے شرابی کی بھی کیا ہے مغفرت نہیں ہوتی. شراب سے کیا ہے, شراب پیتے پیتے اس کا دماغ معاف ہو جاتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے اس کا دماغ. نہ اس کو ماں سمجھ میں آتی ہے, نہ بیٹی سمجھ میں آتی ہے, نہ بیوی سمجھ میں آتی ہے, نہ رشتہ دار سمجھ میں آتے, کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. اللہ نے اس کو قرآن میں صاف طور پر حرام قرار دیا. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ جو شراب ہے یہ شیطانی کام میں سے ایک کام ہے, شیطان کا عمل ہے یہ. شیطان کون؟ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن, یہ ہمیں جہنم میں لے جانے کے لیے آیا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے ہم شیطان کو سمجھنا ہے. دل میں خیال آیا
دل میں خیال آیا, سب سے پہلے فرشتے کی طرف سے خیال آتا, اللہ تعالیٰ ڈالتے فرشتے کی طرف سے نیک کام کرنا. اذان ہوئی, اذان ہوتے ہی خیال آتا ہاں نماز پڑھنا ہے کر کے, نماز پڑھنا بھی, نماز ہی نہیں پڑھ رہا, نماز پڑھنا, خیال آتا فوراً نماز پڑھنا اس وقت. ہاں شیطان کیا کرتا ہے, شیطان تب ایک دم روکتا نہیں. شیطان تم تو نماز پڑھ لو گے, تو نماز پڑھ لے گا, تو مسلمان ہے, تو ایمان والا, تو نماز پڑھ لے گا, بعد میں پڑھ لے گا, نماز بعد میں پڑھ لے, کیا بھی نہیں تو نماز پڑھ لیتا کرو. ایسا ٹالتا اس سے کیا ہے وقت کو ضائع کر, جماعت چھڑا دیتا, اس سے جماعت چھڑا دیتا, جماعت کے ساتھ توفیق نہیں ہوتی, حالانکہ جماعت کا ثواب زیادہ ہے, جماعت کا ثواب زیادہ ہے, اس سے محروم کرا دیتا. بعد میں جماعت چھوڑ گئی, جماعت تو ہو گئی نا, بعد میں بھی پڑھ سکتے, ابھی بھی ٹائم ہے, ظہر کا کیا ہے عصر کے قریب تک وقت ہے, تب پڑھ لے سکتے. دیکھتا کام میں لگا دیتا ہے کام میں, تو نماز نہیں چھوڑے گا, تو نماز پڑھ لے گا. نماز وہ وقت بھی چلا جاتا ہے, ظہر کا وقت چلا جاتا ہے, بعد میں پڑھ لے گا, عصر کے ساتھ ملا کر پڑھ لے گا, عصر کے ساتھ ملا کر پڑھ لے. تو نماز نہیں چھوڑتا کبھی بھی, ظہر کی بھی نہیں چھوڑتا, عصر کی بھی نہیں چھوڑتا, ملا کر. عصر کا وقت آیا ایسے ٹال دیتا ہے, نمازوں کو قضا کرا دیتا. شام میں آتے ہیں افسوس کرتے ہوئے آتے ہیں, ارے نماز ہی نہیں پڑھا بھائی, نماز ہی پوری چھوڑ گئی, قضا کرتے ہیں پوری نمازیں قضا کرتے ہیں. دیکھو شیطان کس طرح سے کرا, یہ ایک دم نہیں روکا شیطان ہمیں خیالات ڈالتا ہے, تم تو نماز پڑھ لو گے, تم تو مسلمان ہو, اس طرح سے ہمیں نماز سے محروم کر دیتا ہے, نمازیں ہماری زندگیوں سے نکال دیتا ہے شیطان. کھلا ہوا دشمن, اللہ تعالیٰ بول دیا نا, انہ لکم عدو مبین, یہ کھلا ہوا تمہارا دشمن ہے شیطان, کھلا ہوا صاف طور پر. بہت سارے دشمن ایسے ہی دکھنے میں نہیں آتے, پیچھے کام کرتے رہتے ہیں, لیکن شیطان ایسا دشمن ہے, وہ سامنے ہی معلوم ہوگا یہ دشمن ہمارا کسی نہ کسی طریقے سے بھی گمراہ کر دے گا, وہ جہنم میں لے چلا جائے گا وہ. تو شیطان ایسا محنت کرتا ہے, شرابی کے دماغ پر بیٹھ جاتا ہے, اسے شراب کا عادی بنا دیتا ہے. جب عادی ہو گیا تو اس سے شراب چھوٹی نہیں جا رہی ہے, ہاتھ تھر تھر کانپ رہے ہیں. شراب نہیں پیا تو تب کیا ہے وہ ہاتھ کانپتے ہیں تھر تھر. شراب پینا ہے, صبح سویرے اٹھتے ہی شراب پینا ہے وہ, تبھی وہ کیا ہے تھوڑا کام کر سکتا ہے. اگر چھوٹ گئی تو ہاتھ کانپ رہے ہیں. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں ایسی حالت. شروع میں مزے کے لیے پیتے ہیں, شوق کے لیے پیتے ہیں, مزے کے لیے پیتے ہیں, جیسے پیتے کیا ہے عادی ہو جاتی, عادت پڑ جاتی ہے تو چھوٹی نہیں جاتی اس سے. جیسے بیڑی کی عادت ہے, شروع میں بچپن میں کیا ہے بیڑی پیتے ہیں, ایسے کیا ہے دھواں پھونکنے کے لیے, دھواں چھوڑنے کے لیے بیڑی پیتے ہیں. جیسے بڑھتے کیا ہے اس کے عادی ہو جاتے ہیں, بیڑی کے بغیر نہیں رہ سکتے, سگریٹ کے بغیر نہیں رہ سکتے. اب ڈاکٹر کے پاس جا رہی, آپ سگریٹ نہیں پینا, کیا کریں ڈاکٹر صاحب, نہیں چھوڑ رہے, نہیں چھوڑو گے تو مرو گے. ڈاکٹر کھل کر بولا, نہیں چھوڑو گے تو مرو گے. شروع میں شوق کے لیے پیے, لیکن اس کے بعد جو پی رہے عادت بن گئی اس کی, ہماری عادت چھوٹی نہیں جا رہی ہے. اس طرح سے نشے کا جو عادی ہے اس کی بھی آج کی رات مغفرت نہیں ہوتی. اور کینہ رکھنے والا, کینہ دل میں, بغض حسد کینہ رکھنے والا, ارے انہیں تکبر کرنے والا, انہیں کون نہیں, اس کا کیا چل گا, میں ان کو سب کسی کو نہیں مانتا, میں یہ عالم بھی نہیں, کیا بھی نہیں, عالم بھی نہیں, حافظ بھی نہیں, میں کسی کو نہیں مانتا, میں ہی بڑا, سب سے بڑا علامہ, میں ہی بڑا مفتی, کسی کو نہیں مانتا. تکبر آ گیا. تکبر بہت بری چیز ہے. تکبر جنت سے نکال دیا, تکبر نے شیطان کو جنت سے نکال دیا. شیطان کیا کیا تھا, سب سے بڑا عالم تھا شیطان سب سے بڑا عالم تھا, استاد, فرشتوں کا استاد تھا شیطان, فرشتوں کو پڑھاتا تھا شیطان. خالی صرف کیا کریا سو نے, تکبر کریا سو, بڑا سمجھا سو اپنے آپ کو. اب میں کیسا سجدہ کروں, لیکن یہ نہیں دیکھا حکم کس کا ہے, حکم کس کا یہ نہیں دیکھا, لیکن اس کے اندر تکبر آ گیا, جس کی وجہ سے وہ شیطان محروم ہو گیا, جنت سے نکل کر مردود قرار ہوا. مردود ہمیشہ کے لیے جنت سے نکل گیا, اب ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا شیطان. صرف ایک ہی کام کرے سو, کیا تکبر کرے سو, اپنے آپ کو بڑا, دوسرے کو چھوٹا, دوسرے کو حقیر سمجھا. یہ ہمارے اندر نہیں آنا, شیطانی عادت ہمارے اندر نہیں آنا ہے. ہاں یہ سوچنا میرے سے بڑا ہے, یہ میرے سے اچھا وہ ہے,
معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس اللہ تعالیٰ کو اس کی کون سی نیکی پسند آئے گی، اندر کون سا نیک عمل کر رہا ہے، چھپ کر کون سا نیک عمل کر رہا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہوگا۔ ایک اللہ والے تھے، ایک اللہ والے، نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ 100 گھر ایسے آئے، ایسے معلوم ہوا ان کے خرچ سے 100 گھر چلتے تھے، ان کے خرچ سے 100 گھر چلتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا ان کو پہنچانے والا کوئی نہیں تھا، تب معلوم ہوا کہ حضرت اللہ والوں کے خرچ سے، ان کے پیسوں سے 100 گھر غریبوں کے چلتے تھے، ان کا انتظام ہوتا تھا کھانے پینے کا۔ تو ایسا چھپ چھپا کر اللہ والے نیکیاں کیے ہی، مرنے کے بعد اس کا اظہار ہوا ہے، تو معلوم نہیں کون اللہ والا یہاں پر بیٹھا ہے، کون اللہ والا، مجھے تم اللہ والے سمجھ رہے ہو، میں تمہیں اللہ والا سمجھ رہا ہوں، یہی اصل ہے۔ میں آپ کو اللہ والا سمجھ رہا ہوں، آپ مجھے اللہ والا سمجھ رہے ہیں۔ صرف مجھے اللہ والا نہیں، ہر ایک کو اللہ والا سمجھنا ہے۔ کلمہ پڑھنے والا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے، یہ اللہ والا ہے۔ اللہ کو ماننے والا ہے نا، اللہ کو ماننے والا اللہ والا بنا، اللہ کو ماننے والا اللہ والا بنا، اللہ کا دوست بنا۔ ہر ایک کے اندر اللہ کی محبت ہے نا، اللہ کی محبت ہر ایک کے دل میں ہے نا، اللہ کی محبت رکھنے والا اللہ والا بنا۔ تو سب اللہ والے ہیں، کسی کو کہ ہم چھوٹا سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ اسلام یہی سکھانے کے لایا، کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں، اسلام یہی درس دیتا ہے، یہی اسلام اس کی سکھاتا ہے، سب برابر ہیں، اس کو کوئی حقیر نہیں، کوئی ذلیل نہیں، کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں، سب برابر ہیں۔ کیوں بیکار کا تکبر کر کے ہم اپنے آپ کو محروم کر لیتے؟ معلوم ہے نا شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے بہکا کر گمراہ کر کے ہمارا اعمال کو بیکار کر کے رکھ دے گا وہ۔ تو آج کی رات میں تکبر کرنے والا بھی کیا ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ حسد کرنے والا، جلنے والا اس کے پاس مل گیا نا، اس سے مل گیا نا، ہم خوش ہونا ہے، ہاں اللہ اس کے مقدر میں تھا، اللہ نے اس کو دے دیا، میرے مقدر میں اللہ تعالیٰ دیا تو مجھے بھی دے گا، یہ دعائیں دینا ہے، بارک اللہ، اللہ تجھے خوش رکھے، یہ دعائیں دینے والے بننا ہے ہم، نہ کہ حسد کرنے والے، کینہ رکھنے والے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی کیا ہے مغفرت نہیں کرتے۔ اپنے آپ کو سنوارنا ہے۔ آج کی رات ہے، میں نے دیکھا بہت ساری خوشی ہوئی، جا کر اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کر رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے ملاقات ہو رہی ہے۔ آج کی رات اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کرو، ان کو کچھ کرو، ان سے کیا ہے ان کی دعائیں لو، ان سے معافی تلافی کر لو۔ آج کی رات مغفرت والی رات ہے، اگر تم معاف نہیں کرو گے، تم خوش میرے سے ناراض ہو جائے گے تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا، اس لیے ان سے جاؤ ملاقات کرو، اگر آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے ان کو دیو تاکہ وہ خوش ہو جائیں، تاکہ اللہ ہمارے سے راضی ہو جائے، تاکہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، ہماری مغفرت کر دے۔ اگر دینے کے لیے کچھ نہیں، جاؤ ان سے میٹھی باتیں بولو، بات کرو، کچھ بات کر کے آؤ، ان سے ملاقات کر کے آؤ، ان کو تسلی کے الفاظ دے کر آؤ، ان کو تسلی دے کر آؤ۔ لیکن ایسا ہو گیا کہ ہم رشتہ داروں کو بھی بھول گئے، سب کو بھول گئے، لیکن کل قیامت کے روز یہ سارے کے سارے ہمارا گریبان پکڑ لیں گے، سارے کے سارے لوگ ہمارا گریبان پکڑ لیں گے۔ اس لیے آج کی رات ہمیں فیصلے والی رات ہے۔ آج سے نیکسٹ شعبان تک، آئندہ شعبان تک کیا کیا کام ہونے والا ہے، سارے آج فیصلے ہو جائیں گے، آج کی رات میں فیصلے ہو جائیں گے۔ کتنی روزی ملنا ہے، کون کون مرنے والے ہیں، کون کون یہاں پیدا ہونے والے ہیں، کتنے لڑکے پیدا ہونے والے ہیں، کتنی لڑکیاں پیدا ہونے والے ہیں، سارے آج فیصلے ہوں گے، آج فیصلے ہوں گے۔ اس لیے اللہ سے عافیت مانگو، خیر مانگو، گڑ گڑاؤ اللہ سے انفرادی، جتنا ہو سکے آج کی رات عبادت کرو۔ حدیث میں آتا ہے قوموا لیلہا صوموا نہارہا، قوموا لیلہا صوموا نہارہا، رات میں عبادت کرو، دن میں روزہ رکھو۔ ہو سکتا ہے یہ ضعیف بھی رہی ہے حدیث، لیکن ثواب سے تو خالی نہیں نا، یہ تو کیا ہے وہ نفل روزوں کے بارے میں ہے، نفل روزوں کے بارے میں رکھ لو، ضروری نہ سمجھو، روزہ رکھو ضروری نہ سمجھو، اور دوسروں پر انگلی بھی نہ اٹھاؤ، جو روزہ نہیں رکھا اس پر انگلی بھی نہ اٹھاؤ۔
مجھے اللہ نے توفیق دیا روزہ رکھنے کی، نفل روزے کی 15 شعبان کے بعد، تو خوش ہو اللہ سے، اللہ تیرا توفیق سے میں نے روزہ رکھا ہے، وہ آدمی روزہ نہیں رکھا، اس کو انکار بھی مت کرو، ضروری نہ سمجھو، روزہ رکھیں گے تو ثواب ہے، نہ رکھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، نہ رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں، یہی ایمان، یہی عقیدہ رکھنا ہے، یہی عقیدہ بنانا ہے ہمیں۔ اس لیے آج کی رات جتنا ہو سکے کیا ہے عبادت کرو، اس کے انفرادی طور پر، بعد میں کیا ہے اپنے گھروں میں عبادت کرو، اپنے گھروں میں تو نہیں ہوتا، اگر ماحول ہے تو گھروں میں ہوگا، سب مل کر عبادت میں ماحول ہے، سب جاگ رہے ہیں تو ماحول بنے گا، وہاں پر عبادت ہوگی۔ اگر یہاں پر انفرادی کرنا ہے مسجد میں کرو، جتنا ہو سکے یا عبادتوں میں گزارو، آخر میں آ کر تہجد کی نماز کیا ہے، وہ تہجد کی نماز مسجد میں آ کر پڑھو یا اپنے گھروں میں پڑھو، اپنے گھروں میں پڑھو۔ یہ ہمارے اندر ایمان کا اتنا ایمان کی کمزوری ہے، اتنی ایمان کی کمزوری ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے ہمارے اندر، غیر کا ڈر آ گیا ہمارے اندر، غیر کا ڈر آ گیا، غیر اللہ کا ڈر ہے، اسے مسلمان نہیں بولتے، ایمان نہیں بولتے، ایمان کمزور ایمان ہمارا، یہ ایمان ہمارا کمزور ایمان، غیر اللہ کا ڈر نکالنا ہے ہمیں، سب سے پہلے اللہ کے علاوہ کا ڈر نکالنا ہے، اللہ کا ڈر ہمارے اندر پیدا کرنا ہے، ہم ڈریں گے تو صرف اللہ سے ڈریں گے، غیر اللہ کو نہیں ڈریں گے ہم۔ آج غیر جن کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں، کوئی عبادت کرے، ان کا کیا ہے، ان کو جنت کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا، ان کو اللہ نے خوش ہونے کا وعدہ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود روڈوں کو سنوار رہے ہیں، روڈوں کو آباد کر رہے ہیں، دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں، ایمان والوں کے صدقے سے اللہ تعالیٰ دنیا چلا رہا ہے، ایمان والوں کے صدقے سے دنیا کو چلا رہا ہے، چاند کو وقت پر نکال رہا ہے، سورج کو وقت پر نکال رہا ہے، برسات آسمان سے برسا رہا ہے، زمین سے غلے اگا رہا ہے، کس کے صدقے سے اگا رہا ہے، ایمان والوں کے صدقے سے اگا رہا ہے، لیکن ڈر رہے ہیں ہم کس سے، غیر اللہ سے ڈر رہے ہیں، غیروں سے ہم ڈر رہے ہیں کہ آ کر کچھ کر دیں گے، کچھ اڑا دیں گے، ارے ہمیں تو آئے ہی مرنے کے لیے یہاں پر، تو کیوں غیر کو ڈرنا ہے؟ ان کو سمجھاؤ ہمارا دین یہ ہے، یہ جمہوری ملک ہے، یہ جمہوری ملک ہے، یہ ہمارا سب کا حق ہے یہاں پر رہنے کا، عبادتیں کرنے کا، ان کو سمجھاؤ، ہمیں نہیں سمجھا، خالی ہمیں مسلمانوں کو سمجھاتی، دوسروں کو نہیں سمجھاتے، کہاں سے سمجھ میں آئے گا ان لوگوں کو کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ وہ ڈرانے والوں کو ڈراتے ہی رہتے ہیں، کتا راستے میں بھونک رہا ہے، بھونکتا کتا کاٹتا نہیں، بھونکتا کتا کاٹتا نہیں، بھونک رہا ہے، اگر اس کو پتہ اٹھا کر ڈرائے تو بھاگے گا وہ، اگر ہم بھاگے، بھوگ رہا ہے بول کر بھاگے، بھگا کر آئے، بھگاتا ہوا آئے گا کتا وہ۔ آج مسلمانوں کو بھونک رہے ہیں مسلمانوں کو، لیکن ہم کیا کریں، کاٹ دے گا بول کر پیچھے بھاگ رہے ہیں، جہاں تک بھاگیں گے وہاں تک بھگاتے رہیں گے، آخر کہاں تک بھاگیں گے ہم؟ پتھر اٹھا کر ڈرانا ہے، مارتے تو نہیں تھے، صرف ڈرانا ہے تو بھاگیں گے وہ، ارے وہ بھی مار دے گا پھر آگے کر کے، لیکن ہمارے اندر اتنا بھی ایمان نہ ہے، اتنا ڈرانے کا ایمان بھی نہ ہے، اتنا بھی نہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنی میں ایمان میں مضبوطی اور ایمان میں اللہ تعالیٰ سے ہونے کا یقین نصیب فرمائے۔ آج کی رات اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں خیر کے فیصلے نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ان کی مدد فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں گے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر یا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير، ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا ذا الجلال والاکرام، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ جان کر کیے ہوئے انجانے میں کیے ہوئے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما،
اے اللہ امت کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ امت بڑی کمزور ہے، اے اللہ امت کی، اے اللہ پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کو اے اللہ ہم سب کا ایمان قوی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اے اللہ تجھ سے ڈرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں سے غیر اللہ کا ڈر نکال دے۔ اے اللہ ہم جب تک ہم دنیا میں رہیں اے اللہ ایمان کے ساتھ باقی رہیں۔ اے اللہ آج کی رات ایسے فیصلے فرما۔ اے اللہ جب موت آئی تو تیرے راستے والی شہادت والی موت آئے، ایسے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہر بری موت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر بری موت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے بھی امت مسلمہ میں سے مرحومین تیرے دربار میں پہنچے ہیں اے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ سب کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ آج وہ ایک ایک سبحان اللہ کے محتاج ہیں، اے اللہ وہ تیرے دربار میں پہنچے ہیں، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ اللہ جن جن کے والدین تیرے دربار میں پہنچے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم بھی ایک نئی دن آنا ہے، اے اللہ آنے سے پہلے سچی پکی توبہ نصیب فرما۔ اے اللہ سچی پکی توبہ نصیب فرما۔ اے اللہ آج کی رات فیصلے والی رات ہے، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما۔ اے اللہ خیر کے فیصلے فرما۔ اے اللہ شرور اور فتن سے حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال روزی کے فیصلے نصیب فرما۔ اے اللہ حلال روزی کے فیصلے نصیب فرما۔ اے اللہ نیک صالح اولاد کے اے اللہ فیصلے فرما۔ اے اللہ خیر کے ہم صرف تجھ سے خیر ہی مانگتے ہیں، اے اللہ تو ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہمیں تجھ سے مانگنا بھی نہیں آتا، اے اللہ تیری ذات تو بن دینے والی ذات ہے، بن مانگے دینے والی ذات ہے۔ اے اللہ ہم تو اپنے اے اللہ گمان کے موافق مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا۔ اے اللہ تیری شان تو بہت اونچی شان ہے، اے اللہ اعلیٰ شان ہے۔ اے اللہ ہم سب کو وہ سب کچھ عطا فرما جو ہمارے حق میں خیر ہے، اے اللہ وہ ساری چیزوں سے ہماری حفاظت فرما جو ہمارے لیے شر ہے، اے اللہ خیر ہی خیر نصیب فرما۔ اے اللہ یہاں پر بہت بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اے اللہ تجھ سے لینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اے اللہ سب کی ضرورتوں کو تو بہتر جانتا ہے۔ اے اللہ ان کے اللہ اگر پریشان ہیں تو اللہ ان کی پریشانی ختم فرما۔ اے اللہ اگر روزی میں اے اللہ روزی کے اعتبار سے پریشان ہے تو اللہ ان کو حلال روزی نصیب فرما۔ اے اللہ قرض کے بوجھ سے پریشان ہے تو اللہ ان کے قرض کے بوجھ کو اے اللہ ختم فرما۔ اے اللہ ان کی پریشانی ختم فرما۔ اللہ اگر بیمار ہیں تو اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ بیمار ہیں تو صحت کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ اگر بے گھر ہے تو اللہ ان کو سائے کا انتظام نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے خود کا اے اللہ ایک سایہ نصیب فرما۔ اے اللہ دوسروں کا محتاج بننے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ دوسروں کا محتاج بننے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے، آپس میں اتحاد اتفاق نصیب فرما۔ اے اللہ آپس میں اتحاد اتفاق نصیب فرما۔ اے اللہ آج تیرا نام لینے والوں کو اے اللہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اے اللہ آج مدارس کو اے اللہ مساجد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اے اللہ مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اے اللہ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ اے اللہ یہ دشمنوں کا کہنا ہے اگر لا الہ الا اللہ نہیں پڑھیں گے ہم چھوڑ دیں گے، اے اللہ ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یا اللہ ہمیں حقیقت معلوم ہے، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، اے اللہ تو ہی ہمارا خالق ہے۔ اے اللہ اس پر ہمیں مرتے دم تک اللہ اس پر باقی دائم نصیب فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ آج ہماری مسلمان بچیاں دین سے دور ہو کر اے اللہ مرتد ہو رہی ہیں، اے اللہ غیروں کے حوالے ہو رہے ہیں۔ اے اللہ ہماری کمزوری ہے، اے اللہ ہم سب کی کمزوری ہے، اے اللہ ہم محنت کرنا تھا، اے اللہ ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، اے اللہ ہم تو ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما۔ اللہ مسلم امت کی بچوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے پردوں کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے اخلاق کی حفاظت فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کو اس لیے ستایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کا نام لیتے ہیں، اے اللہ تیری شریعت کو تیرے نبی کی شریعت کو قائم کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ قرآن پر عمل کرنا چاہتے ہیں، مساجد کو آباد کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ اس لیے اے اللہ ان کو ستایا جا رہا ہے۔ اے اللہ ان کا ایمان اے اللہ ان کے ایمان کی طرح ہمارا بھی ایمان نصیب فرما۔ اے اللہ بچہ حسب اللہ کہہ رہا ہے، اے اللہ تو ہمارے لیے کافی ہے کہہ رہا ہے۔ اے اللہ چہروں پر خون بہہ رہا ہے، اے اللہ زخمی ہونے کی حالت میں، گھر برباد ہونے کی حالت میں صرف یہی کہہ رہے ہیں حسبنا اللہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ ان کے حسبنا اللہ کی لاج رکھ لے۔
یا اللہ ان کی حسبنا اللہ کی لاج رکھ لے، یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ جو بھی نوجوان اے اللہ ان کے حق میں لڑ رہے ہیں اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کے گھروں کی حفاظت فرما، اے اللہ جتنے بھی شہید ہوئے ہیں اے اللہ ان کی شہادت کو قبول فرما، اے اللہ یہ ظالم اے اللہ معصوم بچوں کو بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، یا اللہ سب کو برباد کر رہے ہیں، یا اللہ ان سب سے بڑھ کر تیری طاقت ہے، یا اللہ تیری طاقت بہت بڑی طاقت ہے، بس ہمارے یقین کی ضرورت ہے، یا اللہ ہمارا یقین کمزور ہو گیا ہے، یا اللہ ہم سب کا یقین اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہے اللہ ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا ہے، یا اللہ ہمیں یقین کی دولت سے نواز دے، ایمان کی دولت سے نواز دے، یا اللہ ہم سب کو ایمان میں طاقت نصیب فرما، ایمان نصیب فرما، یا اللہ صحابہ جیسے ایمان نصیب فرما، دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما، یا اللہ دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما، یا اللہ ہم سب کو یقین ہے مرنا ہے پھر بھی ہم اے اللہ بھول چکے ہیں، یا اللہ آخرت کے لیے کچھ تیاری نہیں کر رہے ہیں، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی گناہ کو معاف فرما، اس مجمع کی مغفرت فرما، اللہ جو نہیں آئے ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، اللہ جو گھروں میں عبادت کر رہے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، ان کے بھی گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ گھروں میں عورتوں بھی عبادتیں کر رہی ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، ان کے حق میں بھی خیر کے فیصلے فرما، اللہ چھوٹے چھوٹے بچے روزے رکھ رہے ہیں یا اللہ ثواب سمجھ کر روزے رکھ رہے ہیں یا اللہ ان کا بھی لاج رکھ کر ہم سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کو اے اللہ رمضان نصیب فرما، رمضان کے روزے نصیب فرما، رمضان کی عبادتیں نصیب فرما، صحت اور عافیت کے ساتھ اے اللہ عبادت نصیب فرما، یا اللہ شب قدر نصیب فرما، شب قدر کی عبادت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں تیرے دین کے لیے قبول فرما لے، اللہ ہم سب کو تیرے دین کے لیے قبول فرما لے، یہاں پر اللہ بچے بھی بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اللہ نوجوان بھی ہیں، اللہ سب کو اللہ تیرے دین کے لیے قبول فرما لے، سب کی ضرورتوں کو پورا فرما، اللہ جن جن کے والدین تیرے دربار میں پہنچے سب کی مغفرت فرما، اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تو ہی ہمارا مالک ہے، اللہ تو ہی ہمارا خالق ہے، اللہ تو رحمان ہے، اللہ تو رحیم ہے، تو رہا ہے اللہ تو معافی کو بہت پسند کرتا ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، حسد سے کینہ سے بغض سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ آپس میں محبت نصیب فرما، اے اللہ آپس میں مسلمانوں میں آپس میں محبت نصیب فرما، بھائی چارہ نصیب فرما، اے اللہ ایک دوسرے سے کینہ رکھنے سے بغض کرنے سے ہمارے سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم نے مانگنا بھی نہیں آتا، اے اللہ ہمیں مانگنا سکھا دے، اے اللہ جو بھی دعا کی درخواست کیے ہیں جن پر بھی ہمارا حق ہے، اے اللہ جو بھی تمنائیں لیے ہوئے ہیں اے اللہ ان کی نیک تمناؤں کو جائز مقاصدوں کو پورا فرما، یا اللہ جہاں جہاں بھی اللہ دعوت کا کام ہو رہا ہے اے اللہ سب کو اے اللہ قبول فرما، اے اللہ سب کو قبول فرما، اے اللہ جہاں جہاں بھی اللہ دین کے لیے باہر اے اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں جتنے بھی لوگ نکلے ہیں اللہ سب کو بے انتہا قبول فرما، سب کی دعوتوں کو قبول فرما، سب کے نکلنے قبول فرما، ہمیں بھی قبول فرما، دیر اور دور کے لیے قبول فرما، یا اللہ جتنے بھی اجتماعات ہو رہے ہیں اللہ سب کو بے انتہا قبول فرما، دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنا، ہدایت کو عام فرما، ہدایت کو عام فرما، یا اللہ ہماری اس عاجزانہ درخواست کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں محض اپنے لطف و کرم سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين.